السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رات تقریباً 1 بجے میں نے ایک کلپ سنا، نوجوان خطیب ہیں مولانا رمضان خاکوانی۔ بقول ان کے وہ فرماتے ہیں کہ میں بریلوی مسلک کو چھوڑ کر اہل حدیث ہوا ہوں، تو جو لوگ دوسرے مسالک سے تحقیق کر کے اہل حدیث ہوتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں ان کے جذبات بڑے سخت ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بڑے پختہ ہوتے ہیں اور ان کے جذبات بڑے ہوتے ہیں۔ ان کی کل میں نے ایک ویڈیو کلپ سنا، دیکھا، جس میں انہوں نے ناصر مدنی کی یہ لفظ اہل حدیث کے بارے میں جو ابھی بات چل رہی ہے کہ اس نے ایک اینکر کے جواب میں کہا، میں اس کو پاکستان کے لوگوں کے دلوں میں سے نکال رہا ہوں یا مٹا رہا ہوں۔ اس لفظ پر انہوں نے کافی رد کیا شد و مد کے ساتھ، لیکن وہ اتنا جذباتی ہوئے کہ ناصر مدنی کی والدہ کے بارے اور والد کے بارے نازیبہ الفاظ کہہ گئے۔ یقین جانیے مجھے سن کر بڑا دکھ ہوا، کیونکہ ماں باپ کا کیا قصور ہے؟ اگر ان کے والدین زندہ ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، اگر وہ اللہ کو پیارے، کیونکہ مجھے معلوم نہیں، اگر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں ان کو جگہ دے۔ غلطی اس کی ہے تو اس کی غلطی کا رد اس کو ہی مخاطب کر کے کیا جائے۔ والدین کو، بہن بھائیوں کو یا بچوں کو گالی دینا یہ انتہائی نامناسب چیز ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ دوسری بات یہ سن لیں سارے احباب، اس کے حمایتی اور دوسرے، ہمارا مقصد اس کو بھگانا نہیں۔ میں کئی اپنے دوست احباب سے یہ میں اپنی بات شیئر کر چکا ہوں، ہمارا مقصد اس کو بھگانا نہیں، کیونکہ اس کی زبان کی روانگی اچھی ہے، بات کر سکتا ہے، ویسے بھی بڑا وہ تیز ترار اور چلاک آدمی ہے۔ ہم نے اس کو بھگانا نہیں، بلکہ ہم نے اس کو مسلک منہج سلف پر لانا ہے کہ جو منہج سلف کے خلاف وہ باتیں کر جاتا ہے، صرف اس لیے وہ مانے یا نہ مانے، اس کی گفتگو بتائے گی، صرف اس لیے دوسروں کو راضی کرنے کے لیے کہ مجھ پر فلاں مسلک والے بھی راضی رہیں، فلاں بھی راضی رہیں، فلاں بھی راضی، ان سے بھی ملتے جائیں، چندہ ان سے بھی ملتا جائے، ان سے بھی ملتا جائے، رابطے بھی رہیں۔ چونکہ میں پہلے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، یہ پیسے کا پتر ہے، صرف پیسے کمانا چاہتا ہے۔ ہم اس کا رد جب بھی ایسی جہالت بھری باتیں کرتا ہے تو اس کا رد اس لیے سارے خطباء کرتے ہیں، حسد کی بنا پر نہیں۔ بعض احمق قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ حسد کرتے ہیں، نہیں، حسد نہیں۔ ہم اپنے قرآن و سنت والے مسلک کے محافظ ہیں، ہم نے حفاظت اس کی کرنی ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہم خاموش کیوں بیٹھیں گے؟ تو میرا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس کو بھگانا نہیں، اس کو منہج سلف پر لانا ہے کہ کوئی بات منہج سلف کے خلاف نہ کرے، چونکہ اس میں اتنی علمی استطاعت اور طاقت نہیں کہ کسی دوسرے کے اسٹیج پر جا کر اچھے الفاظ سے اپنے مسلک کی ترجمانی کرے، یہ اس کے بس کی بات نہیں۔ اپنے اسٹیج پر بات کرے، اپنے اسٹیج پر بیان کرے، ٹھیک ہے، دوسرے کے اسٹیج پر اگر اس نے جانا ہے تو کسی اہل علم کے پاس پہلے بیٹھے، کچھ باتیں ان سے شیئر کرے کہ میں نے وہاں پر جانا ہے تو کیا کیا بات بیان کرو۔ تو یہ بھی ایک میرا ذاتی مشورہ ہے، ممکن ہے علماء کرام اس کے بارے میں اور کو مشورہ دیں۔ بہرحال بات لمبی نہ ہو جائے، تو جو خاکوانی صاحب نے گالیاں وغیرہ دی ہیں، تحریک ممبر و محراب، تحریک دفاع ممبر و محراب سے بلا واسطہ یا بالواسطہ وابستہ جتنے بھی لوگ ہیں، وہ سب
خاکوانی صاحب کی ان گالیوں سے بری ہیں، بلکہ میں نے ابھی 2 گھنٹے پہلے ان سے فون سے رابطہ کیا. میں نے کہا آپ کا یہ انداز غلط ہے، آپ ایسا کریں فوراً اس کا اپنی گالیوں کا رد کریں. پھر انہوں نے آڈیو کلپ جاری کیا ہے، وہ ابھی واٹس ایپ پر ممکن ہے فیس بک پر بھی آ گیا ہو، لیکن واٹس ایپ پر مجھے بھی آئے ہیں کلپ 2. انہوں نے کہا کہ ہاں میں واقعتاً میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے، میں یہ لفظ بولے ہیں. تو اس لیے تمام احباب نوٹ فرما لیں، ہم گالی گلوچ کے قائل نہیں، دلائل سے ہم رد کریں گے باطل کا، جہالت کا. لہٰذا کوئی شخص، میں نے ایک کمنٹس میں سنا کہ یہ راسخ صاحب اور سرگودا والوں کی یہ آواز نکلی ہے، قطعی طور پر بدگمانی نہ کریں، اپنا ایمان ضائع نہ کریں. مہربانی فرمائیں جتنی بات ہے اتنی کریں. آپ کو معلوم ہے نا یہ باتیں بدگمانیاں آپ تک اگر بات پہنچی تو آپ ویسے بدگمانی کر رہے ہیں. سرگودا والوں نے یا راسخ صاحب نے یا میں، کسی نے کہا کہ گالیاں دے؟ گالی کا کسی نے کسی کو نہیں کہا، اور آپ بھی ہم کہتے ہیں گالی نہیں، اس لیے گالی کے ہم قائل نہیں. رہا مسئلہ کل کو میری ویڈیو پیش کرے کہ آپ نے اس کو دجال کہا، کذاب کہا، مکار، یہ گالی نہیں، یہ اس کی حقیقت ہے. دجال کا لفظ آپ سمجھتے ہیں دجل سے دھوکہ دینا، میں اس کے دھوکے ثابت کر دیتا ہوں. مکر کرنے میں اس کے مکر بھی ثابت کر دیتا ہوں. کذاب میں اس کے جھوٹ ثابت کر دیتا ہوں. دیکھیں نا، ابھی اس کا حق یہ بنتا تھا، کہہ دیتا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، اپنی غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے کلپ پہ کلپ بنا رہا ہے، اپنے الفاظ بدل رہا ہے. یہ جھوٹ ہے کہ میں نے وہاں پر فرقہ وریت کا لفظ بولا، حالانکہ اس کلمے میں فرقہ وریت کا لفظ تک نہیں، وہاں پر لفظ اہل حدیث ہے. تو بہتر یہ تھا علماء کرام کے پاس جاتا، ان سے کہتا اور اللہ سے بھی معافی مانگتا، یار مجھ سے غلطی ہوئی ہے. غلطی کا اعتراف یہ کرنے کو تیار نہیں. دوسری بات، بار جو احباب کہتے ہیں کہ اس کو علیحدہ بٹھا کر اصلاح کرنی چاہیے، حضرت شاہ صاحب نے خود مجھے کہا کہ 3-4 مرتبہ میں نے اکیلے بٹھا کر اس کی اصلاح کی. میں نے ذاتی طور پر فیصلہ آباد، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، فیصلہ آباد حاجی طارق صاحب محمدی صاحب وہ ابھی جدہ میں ہوتے ہیں، ان کے گھر بیٹھ کر انہوں نے مجھے بلایا تھا، اس کو بھی بلایا تھا، وہاں پر بیٹھ کر اس کی اصلاح کی باتیں کی. لیکن اس نے وقتی طور پر اصلاح کہتا ہے میں ٹھیک ہے، بعد میں وہی کام کرتا ہے جس سے اس کو روکا جائے. پھر اسی طرح جوڑے پل کے قریب وہ قاری افضل عزیزی صاحب اور رانا نصر اللہ صاحب وغیرہ نے جب علماء کو جمع کیا تھا، وہاں پر بھی اس نے غالباً 6 شرائط اس کے سامنے پیش کی تھی، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا. لیکن ابھی 8 دن نہیں گزرے تھے، پھر اس نے وہی کام شروع کر دیے. وہاں پر وعدہ کرتا ہے، وہاں پر بڑے پختہ وعدے حتیٰ کہ حلف تک کا کہہ دیتا ہے. پھر اس کے بعد 2019 28 اپریل کو 106 راویڈو دفتر میں حضرت الامیر پروفیسر سعد امیر صاحب حفظہ اللہ کی صدارت میں خطبہ جمع ہوئے. وہاں پر حضرت نے جو اعلامیہ جاری کیا، سب سے پہلے اس اعلامیے کی مخالفت اس نے کی تھی. وہاں پر عہد کرتا ہے. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اس کا معذرت نامہ اسی کی زبان سے سوشل میڈیا پر وائرل کرو، تاکہ اس کو احساس ہو کہ میری یہ غلطی ہے، فلاں 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 میری غلطی، کہے کہ میری یہ غلطی ہے اور آئندہ میں اس غلطی کو نہیں دہراؤں گا. لیکن وہاں پر 2 ہمارے صاحب تھے، انہوں نے کہا نہیں اس کی بھی عزت ہے. اللہ اس میں عزت بےتی والی غلطی کا اعتراف کرنا، معذرت کرنا، یہ تو مومن کی شان ہے. لیکن وہ 2 ایسے بزرگ تھے، ساتھی تھے، جنہوں نے یہ کام نہ کرنے دیا کہ نہیں سوشل میڈیا پر وہ معذرت نہیں کرے گا، حضرت الامیر اعلامیہ جاری کریں گے. پھر حضرت الامیر کے اعلامیے کیس نے کیا پرم رکھا؟ سب سے پہلے اعلامیے کی مخالفت اس شخص نے کی. تو بہرحال بات یہی ہو رہی تھی کہ ہم نے اس کو علیحدہ اکیلے بھی اور علماء کی مجالس میں بھی بٹھا کر بہت سمجھایا. وقتی طور پر مان جاتا ہے، ٹھیک ہے یہ نہیں کروں گا، لیکن ابھی چند دن وہی کام کرتا ہے جو منہج سلف کے خلاف ہوتے ہیں، مسلک اہل حدیث کے خلاف ہوتے ہیں. تو ابھی انشاءاللہ میں دوسرے کلپ میں چند چیزیں اور واضح کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. اس کے حمایتی
اندھی حمایت نہ کریں، کوئی تحقیق کر لیں، خدا کے لیے تحقیق کر لیں۔ ایک طرف علماء کی جماعت ہے، اس کے پیچھے جہلاء ہے، اور جہلاء کی باتوں کو آپ پانی دے رہے ہیں۔ علماء کے بارے میں بعض میں نے سنا ہے نازیبہ کلمات بھی کہہ رہے ہیں، تو آپ خدا را اس پہ غور کریں۔